علی بھائی اگلا سوال جو ہے نا، اگلا جو آپ پہ الزام ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب کسی کو دعوت پہنچانے جاتے ہیں نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انجینئر بہت زیادہ تکبر رکھتا ہے، متکبر ہے. جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک جملہ بول دیا تھا کہ ہم پہ تو صحابہ سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں اور یہاں آپ کے اسٹوڈنٹ کو. استغفر اللہ، اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے، یہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ بعض اعتبار سے آج ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ جن سے صحابہ کرام کو بھی نہیں گزرنا پڑا. یہ میں نے کب کہا کہ ہماری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں؟ یار جو شخص رٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے عمار ابن یاسر کی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عمار ابن یاسر سے زیادہ مظلوم ہوں اور میرے اسٹوڈنٹ ان سے زیادہ مظلوم ہیں، یا میں مولا علی سے زیادہ مظلوم ہوں، یا میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہوں. مجھے بتائیں ہمارا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو میرے بارے میں یہ گمان کرے کہ جن ہستیوں کے دفاع میں کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو ان سے زیادہ دین کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میری قربانی ہے؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو میں جب یہ بات کروں کسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی، میں نے یہ بات کی تھی اس طرح کئی ایک چیزیں. مثلا میں ابھی بات کرتا ہوں بے حیائی کے معاملے میں. اس وقت جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اس آزمائش سے گزرے؟ تو ٹھیک ہے، تسی سارے بھی فتوے چ آ گئے ہو، آ گئے ہو گیڑے چ. کیا صحابہ کرام جب روڈ پہ نکلتے تھے تو ان کو 40 بائی 40 فٹ کا ایک بے پردہ عورت کا بینر نظر آتا تھا؟ ان کے لیے بدنگاہی سے بچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ہمارے تو موبائلوں میں آیا ہوا ہے، ہم تو لیپ ٹاپس میں پڑھتے ہیں. تو اگر میں یہ جملہ بولوں کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے جس طریقے سے آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے. اور وہ بھی کئی اعتبار سے سرکار، صحابہ کرام کی تو 4 تو بیویاں ہوتی تھی، 20 لونڈیاں ہوتی تھی. تہاڈا ایک ویاہ نہیں ہوتا. 30 سال عمر ہوگی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. ذرا اس بے حیائی کے فتنے کو اور سیکس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری جو آزمائش ہے نا، اس کا 100واں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی آسانی تھی. لاجیکلی لے جائیں گورے کی عدالت میں، ٹائم قیامت تک ثابت کرو. تو اس پہ میں کیا کہوں گا کہ صحابہ کرام سے ہمارا مرتبہ بڑھ گیا. بھائی ایک فیلڈ کی بات کی ہے، لیکن اگر آپ قتال کی تکلیفیں دیکھیں تو سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری ہے جی، ہم نے بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا، خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. تو ہم ان باتوں میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو پیچھے چھوڑ گئے؟ نہیں، نعوذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں بعض اعتبار سے ہمیں آزمایا گیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اونچی آمین کی ہی ہو اور حضرت حمزہ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو آمین کی اونچی گئی ہے. ہوا ہے کدے؟ تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے. دوسری بات، کس صحابی کو اس فتنے سے گزرنا پڑا ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہو اور وہ اپنے بیٹے مسلمان کو کافر سمجھتا ہو؟ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے کتاب و سنت میں آتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو ابھی بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور ہے بھی یقیناً بابوں کے ٹائی چڑھ گئے. صحابہ کرام کو تو تکلیفیں آئی ہیں کہ ماں باپ کافر تھے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ابا جی ذبح کر کے اپنی جنت نہ پکی کر لیں، اور وہ بچہ تو ابا جی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ آزمائش کی صحابی کو گزرنا پڑا ہے. یہ ہم نے ایک خاص بات کی تھی ایک خاص فیلڈ میں. یہ میں رونا رو رہا تھا اور میرا اس میں جملے کہ ہم پہ اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا. تو سرکار کیا آج دین پہ چلنا صحابہ کرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم پہ یہ مشکل وقت آ گیا. تو آپ تو خود کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی اسلام کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت آتا جائے گا آہستہ آہستہ. سرکار یہی بات میں نے دوسرے انداز میں کر دی ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. اس سے بڑی بات اگر کوئی کہتا ہے اس کو حدیث سے ثابت کریں تو سنیں جناب، ترمذی میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا، جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ 50 اس زمانے کے، فرمایا نہیں، تمہارے 50 کے برابر اس اکیلے کو بعد میں آنے والے کو. ہمیں کئی اعتبار سے 50 صحابہ سے زیادہ اجر مل رہا ہے. یہ تو حدیث ہے نا، مجھے نہ آپ چیلنج کریں. اچھا آگے چلیں. مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. ایک روایت میں ہے 2 دفعہ بشارت، توبہ پھر توبہ. اب مجھے بتائیں، آپ حضور کو آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم چھوڑ گئے؟ اور سب سے بڑھ کر جو مسند احمد کی حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. ابو عبیدہ ابن جراح فاتح رومن امپائر کے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا،
ہم آپ پہ ایمان لائے, آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پہ. آپ نے فرمایا بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے, جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا. تو سب سے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو اس مسئلے میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, یا رسول اللہ یہ کیا ہوا بعد والے. اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے, یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کی 3 جلد میں, اس امت کے ثواب کے بیان میں, اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھ سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, اور وہ کہیں گے کاش ہم سے ہماری جان مال اولاد سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک صرف حضور کی ہمیں نصیب ہو جائے. یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں. لے اور کتنی باتیں بتائیں آپ کو. اب یہ ساری کی ساری, اور پھر سب سے بڑی تبلیغی جماعت اس ایک حدیث کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں, ہمارے نزدیک وہ کمزور روایت ہے, چلیں کوئی حرج نہیں, کہ جامعہ ترمذی میں کہ اے میرے صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں تم 9 پر عمل کرو, ایک کو چھوڑ دو برباد ہو جاؤ گے, اور بعد میں آنے والی امت 9 چھوڑ دے گی ایک پہ چلے گی کامیاب ہو جائے گی. ان دسو اسی ایک تے چل کے اگے نکل گئے اور 9 پہ چل کے پیچھے رہ گئے. اس پہ تبلیغی جماعت کھڑی ہے نا جی, یہی بیان کرتے ہیں نا وہ, یہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے, اسی پہ انہوں نے سروزہ نکالا ہوا ہے. یعنی 10 دن میں ایک دن, 20 دن میں دوسرا, اور مہینے میں ایک سروزہ کہتے ہیں. وہ کیلکولیشن اس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہونا تو چاہیے کہ پورا مہینہ ہو, تو صحابہ پورا مہینہ لگاتے ہیں نا, ہم 3 دن لگا لیں. وہ 3-10 کی نسبت انہوں نے یہ سروزہ نکلا اس میں سے ہوا ہے, اس حدیث میں سے. تو ماموں پارٹی جو تواڈے وڈے سب کچھ کٹ رہے سن, ادو تانوں نہیں خیال آیا کہ گستاخی ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. اسی تے جناب چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کہہ کے چولاں لا کے رکھتی ہیں ندیاں, اس زخم سیدھا نہیں ہوتا میں پھر کھرچ دینا. اتنی نہ کھرچیا ہے کہ انہوں نے کھرچنے کی ضرورت نہیں, وہ کینسر بن گیا. انہوں نے کٹے گی انہوں نے لت بھی باں بھی, کیونکہ جب کینسر بن جائے نا پھر آپ کو زخم چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اتنا خراب کر دیا بار بار کہہ کے, کیونکہ جو قرآن حدیث کو نہ مانے پھر ہمیں اس طریقے سے منوانا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ مولوی کہتے ہیں جناب وہ جی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہمارے بچوں کو آوازیں کستے ہیں چشتی رسول اللہ. سرکار جب آپ کے بچے جو بندیوں کو آوازیں کستے تھے اشرف علی رسول اللہ, ہاں ہن پتہ لگا کتنی تکلیف ہوندی ہے, آئے نا گیڑے چ. اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب اعلی حضرت کو جاتا ہے. یہ فارمولہ میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے ایک پڑیا لکھی اسامہ الرحمن 1905 میں, پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی, وہ چھوٹی سی کتاب. اے فارمولہ میں اتھو لے آ جائے, پھر ویلیو ایڈیشن ادیش کی ہے. ایک بندے نے ہزاروں علماء دیوبند کو فیل کر دیا ایک فارمولے کے تحت کہ ان کو گستاخ ثابت کر دو, کوئی گال ہی نہیں سنے گا. تو اس دنیا میں جب کوئی قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار نہ ہو تو میرے پاس تو پھر یہی تھا کہ میں کس طریقے گستاخ ثابت کر دوں, اور جینون. اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا, عبارتوں پہ فتویٰ لگایا, قائلین پہ کبھی فتویٰ نہیں لگایا. یہ ذہن میں رکھے گا, کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ نعوذ باللہ داتا صاحب یا معین الدین چشتی صاحب. نہیں, ہمیشہ کا 1 ٹن اس نے ذہن رکھا, ان کی کتابیں, ان کی عبارات. ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر گئے ہوں, ہمیشہ یہی کہا, کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کا شکر ہے. لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی, اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا. کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں, میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں, قرآن پیش کیا. یعنی انٹینشن میری بڑی اچھی تھی. اور بار دیکھو فارمولہ کام کر گیا جی. ہاں الحمدللہ. یہ 2012-13 میں جب وہ ویڈیو 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ ریکارڈ ہوا تھا نا, اس میں میں نے پیش گوئی کی تھی کہ تسی تکو کہ انشاءاللہ اے فارمولہ اے دوائی اے مدنی ویکسین کام کرے گی. اردو تے لوگ کینسر ہے کیویں کرے گی, دیکھ لو ہن کر لئیے نا. 2022 میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا. اسی کو میں نے نام دیا انجینئر ڈاکٹرین. ہاں یہ انجینئر ڈاکٹرین ہے کہ اینڈ طریقے نال ٹرنز دا ٹیبل اوور کر دیں. ٹھیک ہوگا جی. اور بولو